السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ تمام احباب درود پاک الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم یا نبی اللہ۔ واجب الاحترام حاضرین و سامعین، اللہ کے فضل اور توفیق سے رمضان مبارک کے بعد پچھلے دونوں جمعے جو ہیں میں نے اس حوالے سے آپ کی خدمت میں چند گزارشات پیش کی تھیں کہ نیکیاں کرنی بھی بڑی ضروری اور لازم ہیں، اور پھر ان نیکیوں کی حفاظت کرنا بڑا اہم ہے۔ آج بھی اسی سلسلہ گفتگو کا ایک اور حصہ چند مزید نکات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو انسان کی نیکیوں کو کھا جاتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 11، 12 اور 13۔ سب سے پہلے تو میں یہ آیات آپ کے سامنے تلاوت کروں گا جس میں اللہ رب العزت نے جو ہمارے سماجی رویے جو بسا اوقات نیکیوں کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں ان کی اصلاح فرمائی۔ تو یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکون خیرا منہم۔ اے ایمان والو، تم میں کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، ٹھٹھا نہ کرے۔ ہو سکتا ہے کہ جس کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں وہ اس سے بہتر ہو۔ قوم سے مراد قوم بھی ہے، اور اس سے مراد افراد معاشرہ، مرد، عورتیں، سارے اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ لیکن آیت کے اگلے حصے میں عورتوں کا الگ سے بھی تذکرہ فرمایا کہ ولا نساء من نساء، اور نہ ہی عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ جن کو وہ اپنے مذاق کا نشانہ بنا رہی ہیں وہ ان سے بہتر۔ اچھا، یہاں ویسے قوم کے لفظ میں مرد و زن سارے شامل ہیں، لیکن یہاں عورتوں کا الگ سے جو تذکرہ ہے وہ اس پہلو سے بڑا قابل توجہ ہے۔ ہماری جو بہنیں اور بیٹیاں یہ بات سن رہی ہیں کہ عورتوں کا الگ سے کیوں ذکر کیا؟ اس لیے کہ یہ تانا مارنا، مذاق اڑانا اور تکبر اور غرور کے اندر مبتلا ہو جانا، دوسرے کے مقابلے میں اپنے آپ کو برتر سمجھنا، یہ مردوں میں بھی یہ مرض ہوگا اور یقیناً ہے، لیکن عورتوں میں مردوں کی نسبت زیادہ ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے عورتوں کا الگ سے بھی ذکر فرمایا کہ عورتیں بھی دوسروں کا مذاق نہ اڑائیں، دوسری خواتین کا، ہو سکتا ہے کہ وہ عمل کے اعتبار سے ان سے بہتر ہو۔ اگلی بات فرمائی ولا تلمزوا انفسکم، اور عیب نہ لگاؤ۔ ویسے مطلب کہ دوسرے مسلمان پر عیب نہ لگاؤ، لیکن قرآن کے الفاظ کیا ہیں؟ ولا تلمزوا انفسکم، اور اپنے آپ پر عیب نہ لگاؤ۔ اس لیے کہ مومن کا آئینہ ہے، جب وہ دوسرے پر عیب لگاتا ہے تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ عیب جو ہے بالآخر اسی کی طرف لوٹنے والا ہے۔ وہ اپنے بھائی پر نہیں بلکہ اپنے آپ پر عیب لگا رہا ہے۔ وہ ایک میں حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ بدترین شخص وہ ہے جو اپنے والدین کو گالیاں دیتا ہے۔ صحابہ کرام بڑی حیرت کے اندر مبتلا ہو کر سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، کیا کوئی شخص ایسا بھی ہے کہ جو اپنے والدین کو گالیاں دے؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ دوسرے کے جب والدین کو گالیاں دیتا ہے اور وہ بدلے میں اس کے ماں باپ کی عزت و آبرو کو حذف تنقید بناتا ہے، تو اصل میں اپنے والدین کو گالیاں نکلوانے کا سبب کون بنا؟ خود ہی بنا۔ اس نے اس کو نہیں، اس کے والدین کو نہیں، اصل میں اس نے اپنے والدین کو گالیاں دی۔ اس لیے مومن کا جو ایک ترہ امتیاز ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب وہ جاہلوں کے ساتھ ان کی مڈ بھیڑ ہو جائے، گفتگو ہو جائے اور وہ پٹڑی سے اترتے ہوئے نظر آئے تو وہ وہاں سے سلامتی کے ساتھ گزر جاتے، جواب نہیں دیتے۔ گالی کا جواب گالی نہیں ہے، یہ رد عمل کی نفسیات ہے، اور اسلام نے اس طرح کے رد عمل سے منع فرمایا۔ تو فرمایا کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو عیب مت لگاؤ، یعنی تانا زنی کرنا۔ جب دوسرے پر تم تانا زنی کرتے ہو، دوسرے پر عیب لگاتے ہو، دوسرے کا ٹھٹھا اور مذاق اڑاتے ہو، تو بہت ممکن ہے کہ بدلے میں وہ اسی طرح کا طرز عمل تمہارے ساتھ اختیار کرے۔ تو اس سے کیا ہے، بندہ اپنی عزت بھی پامال ہو جاتی ہے اور اپنی نیکیوں کو بھی برباد کر لیتا ہے۔ فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا، آگے فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور آپس میں الزام تراشی بھی مطلب ہے، اور یہ بھی مطلب ہے کہ ایسے نام ایک دوسرے کے مت لو۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْاسْمُ بعد الایمان، ایمان کے ساتھ برائی کا نام لینا بھی گناہ ہے۔ ایک بندہ جو جب ایمان کی دولت سے سرفراز ہو چکا، تو صحیح اخلاق کیا ہے، نیکیوں کو محفوظ کرنے والا کیسا بنے گا؟ کہ بس اس مجلس سے اٹھ جائے، غصہ آ گیا ہے، کسی نے بڑی زیادتی کر دی ہے تو کھڑا ہے بیٹھ جائے، بیٹھا ہے لیٹ جائے، پانی پی لے، اس مجلس سے نکل جائے۔ یہی طریقے بتائے گئے، ورنہ کیا ہوگا کہ جس طرح کے ماحول کے اندر بیٹھا ہوا ہے، خطرہ یہ ہے کہ وہ ترکی بترکی اس طرح کا جواب دے گا، اور ہم اکثر اس معاملے میں اسی طرح کی اخلاقی کمزوری کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور یہ ایک قوم کا دوسرے کا مذاق اڑانا، پھر عورتوں پر طعن و تشنیع کرنا، تمسخر اڑانا، طعنہ زنی کرنا، الزام تراشی کرنا، تو ان ساری چیزوں کو قرآن مجید کیا بیان فرما رہا ہے کہ جب تم دوسرے پر طعنہ زنی کرتے ہو، عیب لگاتے ہو، الزام تراشی کرتے ہو، تو قرآن کے الفاظ یہ ہیں وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اصل میں تم دوسرے پر عیب نہیں لگا رہے، طعنہ زنی نہیں کر رہے، الزام تراشی نہیں کر رہے، اپنے آپ پر کر رہے، اپنے آپ پر عیب لگا رہے۔ اور اگر ایسی غلطی کبھی ہو گئی، اور فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اور پھر بندہ توبہ تائب ہو کے واپس نہیں آیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ ظالم۔ موضوع کیا ہمارا چل رہا ہے کہ وہ اعمال جو بڑی مشقت کے ساتھ کمائی ہوئی نیکیوں کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ آج تیسرا جمعہ اسی موضوع پر ہے، اور میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ یہ طعنہ زنی کرنا، سورۃ الحجرات آیت نمبر 11، 12 اور 13 مسلسل انہی چیزوں کا بیان ہے کہ کسی کا استہزاء کرنا، کسی کو اس کا ماضی یاد دلانا، یہ بھی ایک بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ خدا نخواستہ کوئی شخص، ہمارا کوئی بھائی کسی اخلاقی کمزوری کے اندر مبتلا رہا ہے، اور ہمیں اب اندازہ ہے کہ وہ ساری چیزیں چھوڑ چکا ہے۔ میں مثال کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ اگر بری مجلسوں میں بیٹھتا تھا تو ان مجلسوں کو چھوڑ چکا ہے، نماز کا تارک تھا، نماز پڑھنے لگا ہے، چوری کرتا تھا، چوری چھوڑ دی ہے، ملاوٹ اس کی عادت تھی وہ ترک کر دی ہے، وغیرہ وغیرہ، جو اس کی عام روش تھی اس سے تائب ہو کے
اب اس نے اپنے رویے کو بالکل تبدیل کر لیا ہے، تو اب کسی مسلمان کے لیے قطعاً جائز نہیں ہوگا کہ وہ اس کو اس کا ماضی یاد دلائے اور اس کے ماضی کی بنیاد پر اس پر طعن و تشنیع کرے۔ اگر ایسا کرے گا تو اس چیز کا امکان ہے کہ اس کی ہوئی نیکیاں وہ کہیں ضائع نہ ہو جائیں، اجر و ثواب کم نہ ہو جائے اور بالکل برباد ہی نہ ہو جائے، کہ بندہ دوسروں کو ان کے عیب یاد دلا رہا ہے اور اپنی نیکیوں پر اترا رہا ہے۔ بس اوقات ہمیں بڑا فخر ہو جاتا ہے نا اپنی نیکیوں پر، تو نیکیوں پر فخر اور غرور نہیں ہونا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ رب کریم نے ہمیں صحیح سمت میں ہمارا رخ موڑ دیا ہے۔ تو اللہ کے کلام سورۃ الحجرات آیت نمبر 11 میں ان ساری چیزوں سے منع کیا گیا۔ ایک حدیث ہے کہ جو لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، لا یسخر قوم من قوم، جو پہلی بات منع کی گئی کہ جو دوسروں کا تمسخر اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، تو یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے یہ روایت ہے اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ ایسے دوسروں کا مذاق اڑانے والے، ٹھٹھا اور مذاق اور حقیر اور ذلیل سمجھنے والے لوگ جو دوسروں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حکم دے گا کہ ان کے لیے جنت کا دروازہ کھولو۔ وہ خوش ہوں گے، دوڑتے ہوئے جائیں گے جنت کی طرف، اور جب وہ قریب پہنچیں گے تو حکم ہوگا کہ اب ان کے لیے دروازہ بند کر۔ یہ اس مذاق اور ٹھٹھے کا جواب ہوگا کہ جو دنیا کے اندر اللہ کے ان بندوں کا مذاق اڑاتے رہے ہیں جو کسی وجہ سے ان سے کم تر تھے بظاہر، یا ان لوگوں کا مذاق اڑاتے رہے کہ جو اپنی غلطیوں کوتاہیوں سے تائب ہو کر اللہ کی طرف لوٹ آئے، تو ان کو دور جہالت کی باتیں یاد دلاتے رہتے ہیں۔ حضرت اکرمہ بن ابی جہل نام بڑے نامور صحابی ہیں، میدان جنگ کے اندر شہادت حاصل کی، بیٹے کن کے تھے؟ ابو جہل کے، اسلام کے ابتداء میں مخالف تھے، فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے۔ تو ایک دفعہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ اے اللہ کے نبی، لوگ میرے باپ کی وجہ سے مجھے تانا دیتے ہیں، حقیر جانتے ہیں اور میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ اس میں ان کا کیا قصور تھا؟ اگر باپ غلطی پر رہا اور اسی غلطی پر اس کی موت ہو گئی تو اس میں اولاد کا اور بیٹے کا کیا مسئلہ ہے؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، مفہوم اس کا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اپنے بھائی کو کسی ایسے گناہ پر آر دلائی جس سے وہ تائب ہو چکا ہے، یا حضرت اکرمہ بن ابی جہل ان کا جو معاملہ ہے کہ وہ تو اسلام قبول کر چکے لیکن باپ کی وجہ سے ان کو آر دلائی جا رہی ہے، تو ایسے شخص کی نیکیاں ساری کی ساری کیا ہوں جی؟ خطرہ اس چیز کا ہے کہ اس کا یہ گناہ کس درجے میں ہے، تو نیکیاں کم ہو جائیں گی، ضائع ہو جائیں گی، ممکن ہے بالکل ہی ختم ہو جائیں۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام ہمیں جن سماجی رویوں کی تلقین دیتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی نیکیاں کریں بھی اور ان نیکیوں کو اپنے رویوں کے اندر اس طرح کا طریقہ اختیار کریں کہ اپنے رویوں سے، اپنی گفتگو سے، اپنے انداز اتوار سے ان نیکیوں کو ضائع مت کر دیں۔ یہ اس سے بڑی بدقسمتی اور کوئی نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتا دیجئے کہ اے لوگوں میں تمہیں ایسا شخص نہ بتاؤں کہ جو خسارے میں ہے اعمال کے اعتبار سے۔ وہ کون شخص ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، کہ جنہوں نے خوب نیکیاں کمائیں دنیا کے اندر، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہ گمان کرنے لگے کہ انہوں نے بڑے مار کے مار لیے، بڑا کچھ کر دیا ہے دنیا کے اندر، بڑی نیکیاں کما لی، اور پھر ان کا حال یہ ہوگا کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ ان کی نیکیاں کس طرح اجر و ثواب میں کم ہو چکی ہیں اور بسا اوقات برباد ہو چکی ہیں۔ اگلی آیت جو سورۃ الحجرات کی، اس میں بھی یہی بیان ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے
کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کثرت سے بدگمانی کرنے سے بچو، ان بعض الظن اثم، اس لیے کہ یہ بدگمانی کرنا جو ہے انسان کے گناہوں کو برباد کر دینے والا ہے، برباد کر دینے والا ہے۔ اور فرمایا کہ ولا تجسسوا، اور جاسوسی نہ کرو۔ میں سارا آیت کا ترجمہ کر کے پھر اس پر تھوڑی بات کرتا ہوں کہ یہ ایک دوسرے کی ٹو لگانا یہ کس طرح انسان کی نیکیوں کو برباد کر دینے والی بات۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے ایک شخص دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اس کو تم ناپسند کرتے ہو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا اور بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ منع کر دیا کہ ان چیزوں سے، بدگمانی سے منع کر دیا۔ اس آیت کے اندر جو دو تین چیزیں خاص طور پر جو انسان کی نیکیوں کو برباد کر دینے والی ہیں، کہ تم بدگمانی سے منع کر دیا، تجسس سے منع کر دیا، غیبت سے منع کر دیا۔ اب آپ دیکھیے کہ بدگمانی دوسرے شخص کے بارے میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کا کوئی جواز نہیں ہے، الا یہ کہ اس کی ایسی شکل ہو کہ آپ دوسروں کے شر سے، دوسروں کا اس کے شر سے بچنا جو ہے، اس وجہ سے اس کا کوئی عیب، کوئی اس کی چیز بیان کی جائے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ زن سے بچو، بدگمانی سے بچو۔ بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں اس کا جواز دیا گیا، یہ کہا گیا کہ غیبت سے بچو۔ بعض صورتوں میں اس کی گنجائش رکھی کہ آپ اگر بالکل ہی کسی کے بارے میں، کسی برے شخص کے بارے میں خاموش رہیں گے تو خطرہ ہے کہ دوسرا شخص اس سے دھوکہ نہ کھا جائے۔ بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جس کا جواز بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ ایک شخص جو ہے وہ بڑا ہی برا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آتے ہوئے دیکھا، یہ صحیح بخاری کتاب الادب کے اندر حدیث ہے، تو آپ نے اس شخص کے بارے میں اسی طرح کا تبصرہ کیا تاکہ لوگ اس سے خبردار رہیں۔ لیکن جب وہ قریب آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ معمول کی گفتگو فرمائی۔ یہ کس لیے تھا؟ تاکہ وہ لوگ جو اس کو نہیں جانتے کہیں اس کے دھوکے کے اندر مبتلا نہ ہو جائے۔ بعض لوگ پورا گیٹ اپ اختیار کر لیتے ہیں اور اجنبی شخص اس کے ظاہری گیٹ اپ کو دیکھ کر، لباس کو دیکھ کر، ہاتھ میں تسبیح ہو سکتا ہے پکڑی ہوئی ہو سکتا ہے کہ چہرے پر داڑھی سجائی ہوئی ہو، ظاہری وضاحت ایسی ہے کہ دوسرا شخص جو ہے اس کے اس ظاہری وضاحت سے دھوکے کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک شخص ایسا ہو جو اس کے پورے کردار سے واقف ہے، اس کی دھوکہ بازیوں سے پوری طرح واقف ہے، لازم ہے کہ وہ بے شک اس کے ساتھ گفتگو کے اندر تو وہ ایسا انداز اختیار نہیں کرے گا کہ جس کے اندر کوئی ولگیرٹی ہو، لیکن یہ ہے کہ دوسروں کو اس کی شر سے بچانے کے لیے بیان کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ ایک صحابیہ نے، غالباً ان کا نام فاطمہ بنت قیس تھا، آپ سے مشورہ طلب کیا، اللہ کے رسول مجھے دو لوگوں نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، ایک ابو جہم ہے اور دوسرے جو ہیں جناب معاویہ ہے، تو آپ ان دونوں کے بارے میں کیا مشورہ دیتے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھئی جو معاویہ ہے وہ یہ دیکھ لو کہ وہ غریب آدمی ہے، مفلوق الحال ہے، اتنا مال شال اس کے پاس نہیں ہے،
یعنی مطلب یہ تھا کہ آپ کے لیے جو گھریلو سطح پر جو ایک تنگ دستی ہو سکتی ہے وہ ممکن ہے، تو آپ نے بتا دیا کہ وہ بھائی تنگ دست ہے، دیکھ لو اگر تمہیں اس کے باوجود۔ اور ابو جہم جو ہے اس کے بارے میں شہرت یہ ہے کہ وہ مزاج کے ترش ہیں، ان کا رویہ بڑا سخت ہے، بلکہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ محاورتاً کہ ڈنڈا ان کے موڈے پر ہی رہتا ہے، ہر وقت لوگوں کے ساتھ تشدد آمیز رویہ ہوتا ہے۔ تو ان دونوں کے جو ایک طرح سے کہہ لیجئے کہ جو اخلاقی سطح پر جو ان کی کمزوریاں تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیان فرما دیا۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض ایسی صورتیں ہیں کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کرنے کی گنجائش رکھی، اور لیکن عمومی طور پر اس کو پسند نہیں کیا۔ عمومی طور پر یہی فرمایا کہ اپنا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا پردہ رکھے، اور جو مسلمان کا پردہ رکھنے والا ہے اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کا پردہ رکھے گا، اس کی صدر پوشی کرے گا۔ تو ایسا یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو ممکن ہے کہ اگر انسان اس کی طرف جائے تو انسان اپنے اعمال کو نیکیوں کو برباد کر بیٹھے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے منع کیا، بدگمانی سے منع کیا، بلکہ بعض روایتوں میں تو آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت فرمائی کہ آپ دوسروں کے بارے میں بدگمانی سے بھی بچے، اور اگر کوئی بدگمانی کا موقع پیدا ہو رہا ہو تو آپ دوسرے کو بھی بدگمانی سے بچائیں، وہ دوسرے کو بدگمانی سے بچائیں۔ ویسے میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ آپ نفل نماز وضو گھر سے پڑھ کر آیا کریں۔ میں اپنے عام طور پر گھر سے پڑھ کے آتا ہوں، گھر جا کے واپس پڑھ لیتا ہوں، لیکن میں آپ کو نا اپنے استادوں کی ایک بات بتاتا ہوں کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو ہے نا وہ مولوی اس کی سنتیں حجرے میں نہیں ہوتی، وہ سارے لوگوں کے سامنے سنتیں ادا کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس چیز کا خطرہ ہے کہ لوگ اس کے بارے میں بدگمانی کریں گے کہ یہ سنتے نہیں پڑھتے، اس لیے وہ مصلی پر آ کے سنتیں پڑھیں، پہلے ادھر آ کے بیٹھ جائیں۔ یہ تربیت اللہ کے نبی نے دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے، تو ظاہر ہے کہ تھوڑا اندھیرا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد نبوی، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مسجد نبوی کہاں پر ہے، ساتھ ہی تو حجرے ہیں، تو آپ کی ایک زوجہ آپ سے ملنے کے لیے تشریف لائیں، کوئی بات کرنی ہوگی، کوئی کھانا دینا ہوگا، کوئی جو بھی معاملہ ہوگا۔ تو جب واپس جانے لگی تو اسی وقت ایک صحابی مسجد میں داخل ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو بلا لیا اور فرمایا کہ یہ جو خاتون ہے یہ میری فلاں زوجہ ہے۔ کس لیے آپ نے یہ کیا؟ اس لیے کیا کہ کہیں میرا یہ امتی، میرا صحابی کسی بدگمانی کے اندر مبتلا نہ ہو جائے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اور آپ اگر گھر کے اندر ہمارا ماحول یہ ہو کہ رشتہ داروں کے اندر ایک ہماری ایک سے ہے، ایک سٹیٹس ہے لوگوں کے اندر، اس معاشرے کے اندر آپ کا ایک سوشل سٹیٹس ہے، تو کئی دفعہ عمل اس وجہ سے کھلے عام کرنا لازم ہے کہ تاکہ لوگ آپ کے بارے میں غلط فہمی کے اندر مبتلا نہ ہو۔ یعنی دوسروں کے بارے میں بدگمانی سے بھی بچنا ہے، اور اسلام کی تربیت یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا ماحول بن رہا ہو تو آپ دوسروں کو بھی اپنے بارے میں بدگمانی سے بچانے کی کوشش کریں۔ اس سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت یہ کی، اس لیے کہ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ اگر اس طرز عمل کو کوئی شخص اختیار کرے تو کہیں اس کے اس طریقے سے اس کا اپنا عمل، اپنی نیکی ضائع ہو جائے، اور کہیں اس کے اس طرز عمل کو اختیار کرنے کے نتیجے میں کہیں دوسرے کی نیکی جو ہے اس کی وجہ سے برباد نہ ہو جائے۔ تو یہ قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم ہے۔ فرمایا کہ بدگمانی سے بچو، غیبت سے بچو،
یہ فرمایا کہ تجسس سے بچو۔ اچھا، بعض اوقات صحابہ اس چیز کی باقاعدہ وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا کرتے تھے کہ اے اللہ کے پیغمبر، بسا اوقات ہمیں رشتے ناطے طے کرتے ہوئے، معاملات ایک دوسرے کے ساتھ طے کرتے ہوئے بعض چیزوں کو ڈسکس کرنا پڑتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اس کی گنجائش رکھی، لیکن عمومی جو سماجی رویہ ہے اس میں اس چیز کی تربیت کی کہ آپ نے اس چیز سے اجتناب کرنا ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ کی جو نیکیاں ہیں وہ ضائع چلی جائیں۔ یہ دیکھیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ غیبت جو ہے ایسا جرم اور ایسا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو معاف فرمائے، کسی نہ کسی درجے میں ہم سب سے بے احتیاطی ہو جاتی ہے، لیکن گناہ کتنا بڑا ہے یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے، تاکہ ہم یاد رکھیں چیز کہ ایسا گناہ ہے جس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ نہیں ہے، بندے کے ساتھ ہے۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ جب اس گناہ کا تعلق بندے کے ساتھ ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اس کی توبہ ہوگی نہیں۔ توبہ تو یہ ہوگی کہ ہم اس بندے سے معافی طلب کریں، اور ہم اتنے باہمت نہیں ہیں کہ کسی کی غیبت کریں اور پھر اسے جا کے معافی طلب کریں۔ یہ ہم اس معاملے میں بڑے کمزور ہیں، تو بہتر نہیں ہے کہ چپ ہی بندہ رہے، ایسے ہی دوسروں کا توا لگاتا رہتا ہے، دوسروں کے عیب بغیر کسی سبب اور وجہ کے اور بغیر کسی مصلحت کے لوگوں کے اندر بیان کرے، تو کوئی توبہ نہیں ہے اس کی۔ معافی جا کے مانگے۔ جو حدیثیں پڑھی میں نے اور جو مجھے سمجھ آئی کہ اس کی توبہ یہی ہے کہ اس بندے سے معافی مانگی جائے۔ اب بندہ فوت ہو گیا ہے، اب کیا کرے بھائی؟ تو پھر یہی اس کی صورت ہے۔ علماء نے بیان کی کہ اس بندے کے بارے میں اللہ تعالی سے اس کی مغفرت اور بلندی درجات کی دعائیں کرے، توبہ کرے اور اس کے لیے دعائیں کرتا رہے۔ ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن اس شخص کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے دے کہ وہ اس کو معاف کر دے، ورنہ یہ ہے کہ یہ ایسے گناہ ہیں جس کا تعلق انسانوں کے ساتھ ہے کہ اس کی معافی تلافی بڑی مشکل ہے، بڑی مشکل ہے، اس لیے کہ یہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ہاتھ میں تھما دیا کہ وہ جانے اور وہ جانے جس نے اس کے ساتھ زیادتی اور ظلم کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو، یہ وہ اعمال ہیں جو انسان کی نیکیوں کو برباد کر دینے والے ہیں۔ یہ اسی صورت کی آیت نمبر 11 پھر 12 میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور 13 اگلی آیت بھی اسی چیز کے بارے میں ہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور تمہیں قبیلوں اور خاندانوں کے اندر تقسیم کیا ہے، لتعارفوا، تعارف کے لیے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو متقی، اللہ سے ڈرنے والا، پرہیزگار ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ تعالیٰ علم والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے۔ میں اس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اس آیت پر اکثر میں بات کرتا رہتا ہوں، لیکن موضوع کی مناسبت سے صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا، اور اکثر میں اس کی طرف توجہ دلاتا ہوں کہ بر صغیر کے اندر ہماری جو مقامی ثقافت اور کلچر ہے، بدقسمتی سے یہ مذہب پر غالب ہے، یعنی یہاں کی رواج ریتی، مقامی ثقافت اور کلچر، یہ کیا ہے؟ مذہب پر غالب آ گیا ہے۔ مذہب کی تعلیم یہ ہے کہ سارے آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، لیکن جو ہماری روایت ہے یہاں کی، اس میں ہم ابھی تک دیکھیں، اگر کوئی شخص اپنے نام کے ساتھ اپنی کوئی ذات برادری لکھتا ہے تعارف کے لیے تو ہم اس کو جائز کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر فخر، تکبر اور غرور کے لیے لکھتا ہے، سماجی سطح پر کوئی برتری کا اس کے ذہن میں ہے کہ ہم دوسروں سے برتر ہیں، تو پھر اس کا یہ لکھنا، یہ یاد رکھیے کہ میں بڑے احتیاط کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ کفر ہے، شرک ہے، اللہ کا انکار ہے۔ اس بات کو دوبارہ دہراؤں اس لیے کہ بہت زیادہ مبتلا ہیں ہم لوگ اس میں، کفر کی حدوں کو چھوتی ہے ہماری جو
سماجی زندگی ہے کفر کی حدوں کو پہنچی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ اللہ کے نبی نے تو اس چیز کو ختم کیا تھا، ہم مسلمان ہو گئے، ابھی تک ہندو اور سکھ، یہاں کی مقامی روایت اور ثقافت اور کلچر اتنا غالب ہے لوگوں کے اوپر کہ مذہب پیچھے ہے۔ اور میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں کہ لوگ بھائی جو پسے ہوئے طبقات ہیں، کیا ضرورت ہے ان کو مسلمان ہونے کی، جبکہ مسلمان ہونے کے بعد بھی وہ آپ کے برابر تو ہو نہیں سکتے۔ سماجی سطح پر وہ مصلی ہیں، دیندار ہیں، مسلم ہیں، آپ ان کو پتہ نہیں کیا کیا نام دے کر الگ برادری شمار کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے اسلام قبول کرنے کی راہ میں جب ہمارے سماجی رویے جو ہیں وہ رکاوٹ ہوں گے تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ ان لوگوں کے غیر مسلم رہنے میں کیا اس گناہ میں ہم شریک نہیں ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ نیکیاں جو ہے نا وہ صرف نمازیں پڑھ لینا اور روزے رکھ لینا اور یہ ساری چیزیں بس یہی نیکیاں ہیں؟ ایسے اعمال سے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ جو ہماری ساری نیکیوں کو برباد کر کے رکھ دیں۔ نکلیں ان سماجی رویوں سے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو نکالیں۔ اللہ رب العزت نے واضح طور پر اس کا اعلان فرما دیا، اور قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت بالکل واضح اور دو ٹوک ہے۔ آج کی گفتگو میں آخری نقطہ عرض کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا کہ ایک اور چیز جو انسان کی نیکیوں کو برباد کر کے رکھ دیتی، وہ غرور، تکبر اور فخر ہے۔ یہ غرور، تکبر اور فخر دولت کا ہو سکتا ہے، حسب نسب اور نسل کا ہو سکتا ہے، ذات برادری کا ہو سکتا ہے، عہدے اور اقتدار کا ہو سکتا ہے۔ جو طاقت سماجی سطح پر ہمیں حاصل ہے اس کا یہ غرور اور تکبر ہو سکتا ہے، اس کی کوئی بھی شکل ہو۔ سنیے اللہ تعالیٰ کا فرمان، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کہ اے مخاطب، اے انسان، زمین پر گھمنڈ اور اکڑ کے ساتھ مت چل، اس لیے کہ جتنا چاہے اکڑ کر چل لے، تو اس زمین کو پھاڑ کر پہاڑوں کی بلندیوں کو عبور کرنے والا تو بن نہیں سکتا۔ ایسا تو نہیں ہے، تو کیوں تو غرور اور تکبر کے اندر مبتلا ہے؟ اور دوسری آیت کے اندر اور زیادہ واضح کر دیا، فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، تکبر سے اور غرور سے اپنا چہرہ دوسرے سے ایک طرف پھیرنے والا مت بن جا۔ کسی شخص کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ یہاں بھی یہ ہوگا، لیکن میں اپنے ماحول دیہاتی زندگی کی بات کرتا ہوں کہ لوگ بسا اوقات کسی سے نفرت کے لیے اس کی طرف تھوک کر منہ دوسری طرف کر لیتے ہیں۔ یہ غرور اور تکبر کی انتہا ہے، نفرت کی انتہا ہے۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور غرور اور تکبر سے کسی سے منہ پھیرنے والا مت بن، ورنہ ساری نیکیاں گئی تیری، تو تو خدا بن گیا نا، تو اللہ تعالیٰ کی کبریائی میں اپنے آپ کو شریک کر رہا ہے۔ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اکڑ کر مت چل، ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اس لیے کہ اللہ رب العزت تکبر کرنے والے، اترا کر چلنے والے اور فخر کرنے والے اور غرور کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ اس کا بڑا سیدھا سیدھا علاج یہ ہے، غرور اور تکبر کا، فخر کا سیدھا علاج یہ ہے کہ اللہ کو سب سے بڑا مان لو۔ میں اور آپ واقعتاً ہی شعوری طور پر اللہ رب العزت کو سب سے بڑا مان لیں اور اپنے آپ کو سب سے چھوٹا مان لیں، بات ختم ہو جائے گی۔ اور اگر انسان کا حال اس کے برعکس ہو اور ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر اور غرور اس کے دل کے اندر موجود ہے، تو حدیث سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر۔ حضور نے فرمایا کہ ایک مثقال، ایک ذرے کے برابر بھی جس شخص کے دل کے اندر غرور ہے، تکبر ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، فقال رجل،
تو صحابہ میں سے ایک شخص نے عرض کی کہ ان الرجل یحب ان یکون ثوبہ حسن ونعلہ حسن، اے اللہ کے پیغمبر، ہم میں سے بعض لوگوں کا جی یہ چاہتا ہے کہ بڑا اچھا لباس پہنے، تو کیا اچھا لباس پہننا کہیں یہ تکبر اور غرور میں تو نہیں ہے؟ ہمارا جی چاہتا ہے کہ بڑا اچھا جوتا پہنے، تو کہیں یہ غرور اور تکبر میں تو نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، یہ نہیں ہے، ان اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خود خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ یہاں مراد کیا ہے غرور اور تکبر سے؟ اچھا یہ تعیشات اس سے مراد نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ 15 20 لاکھ کی گھڑی باندھی ہوئی ہے، جوتا جو ہے وہ اتنا قیمتی ہے کہ پاؤں میں پہننے کی بجائے سر پر رکھنے کو جی چاہ رہا ہو آدمی کا۔ تعیشات نہیں ہے بھائی، ضروریات کے مطابق انسان چلے گا، یہاں زندگی اس طرح گزارے گا۔ تو اللہ کے نبی نے وضاحت فرما دی کہ کس تکبر کی یہاں بات ہو رہی ہے، جو اگر رائی کے دانے کے برابر بھی دل کے اندر ہوا تو بندہ جنت میں نہیں جائے گا۔ فرمایا الکبر بطر الحق وغمط الناس، حضور نے فرمایا کہ یہ کبر جو ہے یہ لوگوں کی، یعنی حق کو، کوئی حق بیان کر رہا ہے، حق کو سمجھنے کے باوجود کہ یہ بات حق ہے، پھر اس کو اس کی طرف لوٹا دینا، کہنے والے کی طرف، یعنی ایک بات حق ہے، مجھے سمجھ آ گئی کہ یہی صحیح ہے۔ ابو جہل کیوں تھا؟ یہ نہیں تھا کہ وہ حق سمجھتا نہیں تھا، پتا تھا اس کو یہی بات سچ ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سچ ہے۔ اس وجہ سے ابو جہل ٹھہرا کہ اس نے حق کو پہچاننے کے باوجود، سچ کو سمجھنے کے باوجود پھر اس کا انکار کیا۔ اب مجھے اور آپ کو بھی اپنی زندگی دیکھنی چاہیے، کتنی باتیں ہمیں پتا ہوتا ہے یہ صحیح ہے، اگر کوئی شخص حق کو پہچاننے کے باوجود اور جب حق اس کے پاس چل کر پہنچ گیا ہے، اس کے دروازے پر دستک دینے کے باوجود وہ اس کے لیے دروازہ کھولنے کے لیے تیار نہیں، یہ شخص کون ہے؟ یہ کبر اور تکبر کے اندر مبتلا یہ شخص، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا جنت میں داخلہ نہیں ہوگا۔ اور دوسرا فرمایا کہ غمط الناس، جو لوگوں کو حقیر اور ذلیل جانتا ہے، جو انسانوں سے نفرت کرتا ہے ان کی غربت کی وجہ سے، ان کے کم علم ہونے کی وجہ سے، ان کے مسلمان نہیں غیر مسلم ہونے کی وجہ سے نفرت بھی نہیں کر سکتے، بلکہ اور زیادہ محبت ہوگی کہ یار یہ کسی طرح اسلام کی طرف آ جائے، اس کو اسلام کی طرف یہ صوفیاء کا جو برے صغیر کے اندر سب سے بڑا کمال کیا تھا؟ بے لاگ محبت اور بلا تمیز مذہب محبت انسانوں کے ساتھ کی، لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑا، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دل کی دنیا پھیر۔ تو یہ محبت جو ہے نا، انسانیت کے ساتھ محبت، اگر کسی شخص کے دل کے اندر انسانیت کی محبت نہیں ہے، چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو گناہ گار ہو، کسی گناہ گار سے بھی نفرت نہیں کر سکتے ہم، اس کے گناہ سے نفرت کر سکتے ہیں، لیکن گناہ گار انسان سے نفرت کی تو گویا کہ تکبر اور غرور کے اندر ایسا شخص مبتلا ہو گیا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، یہ وہ شخص ہے کہ جو حق کو پہچاننے کے باوجود بھی اس نے حق کو کہنے والے کی طرف لوٹا دیا اور لوگوں کو حقیر جانا، تو یہ شخص اصل میں غرور اور تکبر کے اندر مبتلا ہونے والا ہے، یہ جنت میں جانے والا نہیں ہے۔ آخری حدیث سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ حضور نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے، یعنی حدیث قدسی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے العز و ازار، یا لوگو یہ عزت، فخر، تکبر اور غرور، کبریائی، الکبریاء و رضائی، یہ میرا ازار ہے، یہ میرا لباس ہے، یہ میرا تہبند ہے۔ فمن نازعنی
فی واحد، جس نے ان میں سے کوئی چیز مجھ سے اتارنے کی کوشش کی اور اس کو خود پہننے کی کوشش کی، فقد عذبتہ، تو میں اس کو لازمی طور پر عذاب کے اندر مبتلا کروں۔ یہ 3 جمعے پچھلے 2 جمعے اور یہ جمعے اسی موضوع پر آپ کی خدمت میں بات عرض کی ہے رمضان المبارک کے پس منظر میں، کہ میرے بھائیوں نیکیاں کریں بھی زندگی میں، اور کوشش کریں کہ ان نیکیوں کی حفاظت کریں، اور حفاظت کیسے ہوگی کہ اپنے سماجی رویوں کو ٹھیک کریں، اپنی سوشل لائف جو ہے اس کو ہر طرح کے غرور، تکبر، فخر اور اس طرح کی کمزوریوں سے بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔